اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات جو 23ویں پارے میں ہے اس کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے اس کی ابتدائی آیات مبارکہ جو ہیں ان کو دیکھا تھا۔ سب سے پہلی بات جو تو پچھلی دفعہ ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ کائنات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، فزیکلی ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، کوئی تجربہ کر سکتے ہیں، اور یہ حواس خمسہ سے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس کو ہم طبعی دنیا یا فزیکل ورلڈ کہتے ہیں۔ اس فزیکل ورلڈ کے بھی آگے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر سائنس میں یہ ہے جو لائٹ کا ویزیبل اسپیکٹرم ہے جس میں 7 رنگ ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن انفرا ریڈ ریجن اور الٹرا وائلٹ ریجن وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں جی؟ یہ چیزیں ایٹموں سے مل کے بنی ہیں، ساری یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایٹم نظر نہیں آ رہا، اور ایٹم کے ذرات نظر نہیں آ رہے، تو ہے تو فزیکل ورلڈ لیکن نظر نہیں آ رہی۔ اور جب تک لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا یہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک غیب اور انسین تھا۔ کیوں جی؟ اور جب علم ہو گیا تو اب وہ چیز جو ہے وہ ہماری معلومات میں آ گئی۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر جو ہے وہ پہلے کائنات کے ان جو مشاہدات ہیں اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اس طبعی دنیا کے اندر کچھ مظاہر ایسے ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور دوسری دنیا کون سی ہے؟ جو میٹا فزیکل ورلڈ کہلاتی ہے، ما بعد الطبیعات، جس کے اندر جنات ہیں، جس کے اندر فرشتے ہیں، جس کے اندر 7 آسمان ہیں، جس کے اندر سدرۃ المنتہا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کا عرش ہے اور حاملین عرش فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ایک وہ دنیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کے کہا ہے کہ چاہے نظام کائنات کا تعلق طبعی دنیا کے ساتھ ہو، فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ سین دنیا کے ساتھ ہو، توجہ کیجئے، فزیکل ورلڈ کا وہ حصہ جو نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہو، فزیکل ورلڈ کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا اس کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ میٹا فزیکل ورلڈ یا ما بعد الطبیعات میں ہو، ایسی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں جو ہم اپنے محسوسات سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی بھی جگہ کوئی آپ کو جو ہے وہ بد نظمی نظر نہیں آئے گی، ایک تنظیم نظر آئے گی کہ ایک کائنات کا خالق اور مالک اور رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے یہ پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کائنات جو ہمارے سامنے پیدا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے نتیجے میں یہ کائنات جو ہے ہمارے وجود میں آ گئی، یہ بھی شہادت دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اس کا کلام یعنی قرآن مجید بھی شہادت دے رہا ہے۔ تو قول و عمل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کیا؟ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان زندگی کے ہر معاملے میں رجوع کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب خالق میں ہوں، سنیے ذرا، جب مالک میں ہوں، رب میں ہوں، میری ذات میں، میری صفات میں، میرے اسماء حسنہ میں کوئی شریک نہیں ہے، میرے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، میری تخلیق اور میرے امر میں کوئی شریک نہیں ہے، میری تدبیر میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر حقیقتاً اے لوگو
تمہیں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مجھے مانتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں مجھے مانتے ہوئے میری ہی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا کوئی بھی ایک حصہ کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ہر چیز تمہیں جو ہے وہ خالص پلا رہے ہیں، خالص کھلا رہے ہیں، تم خود بھی ناخالص چیزوں کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے عبادت کی جائے اور پھر اجر اللہ تعالیٰ اسے خود دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اعلان کر دیں گے۔ یہ لوگوں کے اعمال کا وزن جب ہوگا اس سے پہلے یہ اعلان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے بری ہیں جو لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں یا دوسروں کے لیے کیے گئے ہیں، میرے ہاں ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو الہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہماری ہر طرح کی عبادت، یار یہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ عبادت کے کتنے مفہوم ہیں، کتنے معنی ہیں؟ 3۔ ایک عبادت کا معنی کیا ہے؟ بندگی، پرستش، پوجا پاٹ۔ دوسرا معنی کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت، فرما برداری، ہر معاملے میں اللہ کی بات کو ماننا، اس پہ مطمئن ہو جانا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک حکم کے اوپر آپ مطمئن ہیں اور دوسرے پہ مطمئن نہیں ہیں، چند چیزوں کے اوپر آپ مطمئن ہو جائیں، اور جہاں حدود کا معاملہ ہے تو کہیں یہ تو سخت سزائیں ہیں، نعوذ باللہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں۔ جہاں پردے کا معاملہ آ جائے، گواہی کا معاملہ آ جائے، اور وہاں پر کیا کہا جائے کہ یہ تو یہ بے جا قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر مطمئن ہی نہیں ہیں، آپ کو تو پورا یقین ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت کے تمام احکامات جو قرآن کے اندر آئے ہیں، یا اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح میں یا قرآن مجید کے اوپر اضافی حکم جو ہے وہ آپ نے جاری فرمایا ہے، اس کو دل و جان سے ماننا، یہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ یہ عبادت کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور تیسرا مفہوم کیا ہے؟ غلامی۔ غلامی، ہر وقت اس کو دل و جان سے ماننا، دل بھی جھکا ہوا ہو، پیشانی بھی جھکی ہوئی ہو، ظاہری جسم بھی جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جسم بھی جھکا ہوا ہو، آپ کی پیشانی بھی جھکی ہوئی ہو، آپ کا دل بھی جھکا ہوا ہو، یہ ہے بندگی کا معنی۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ایاک نستعین، تیری ہی، تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے میں نے بتایا تھا کہ عبادت کی مرکزی چیز کیا ہے؟ دعا۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں دعا بھی مجھے سے کرو، مجھے کو پکارو، میں تمہاری جو ہے وہ ہر قسم کی مشکل کو دور کرنے پر قادر ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ مضمون ہمارا سورۃ النمل کے اندر گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ یہ 5 دفعہ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں رپیٹ ہوئی ہے، اس مضمون کے اندر غالباً 5 یا 6 دفعہ االہ مع اللہ۔ ہم نے وہاں پر کیا جواب دیا تھا؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہے؟ ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی لا الہ الا اللہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے، اللہ کا سب سے بڑا عرفان ہے۔ جس کو یہ حاصل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، جس کو یہ حاصل نہیں ہے اس نے 500 ڈگریاں بھی کی ہوئی ہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ بات یاد رکھیے، یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کی بنیاد پر جس نے عمل کیا اس نے سچا عمل کیا، اجر پائے گا، عذاب سے بچے گا، گناہوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر، پریشان حال انسان اکیلا بیٹھا ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کون ہے پھر اس کی پکار کو سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پھر اس کے سوء کو، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو پھر کون دور کرتا ہے؟ الہ ویجعلکم خلفاء الارض، پھر تمہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تمہیں زمین میں بھیجتا ہے خلیفہ بنا کے، ایک نسل چلی جاتی ہے اگلی آ جاتی ہے، ایک حکمران چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلا حکمران آ جاتا ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اصل مالکیت تو اللہ رب العزت کی ہے، تمہیں وقتی طور پر وراثت دیتے ہیں، پھر وہ اگلوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، لا الہ الا اللہ، قلیلا ما تذکرون۔ تو میرے بھائی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن الہ کے اس مفہوم کو بار بار دہرانا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث اتفاق کیا ہے اس کے اوپر امام بخاری اور مسلم نے، شیخین نے،
متفقن علیہ۔ حدیث شفاعت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، جس نے خالصتاً لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہے ایمان کی اصل۔ دیکھیے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، ایمان کے کئی جزیات ہیں، ایمان کے کئی جزیات ہیں، سب پر ایمان لانا، سب کا اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کی قبولیت کی اصل بنیاد توحید ہے۔ عمل کی قبولیت کی اصل بنیاد توحید ہے۔ کفر سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے اور توحید نہ ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے اندر ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، آپ اتحیات میں بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرف متوجہ کیجیے، نیچے نہ دیکھیے، میری طرف آپ جب دیکھیں گے تو آپ جو ہے وہ پھر کہیں آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اور نمبر 2، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پھر فوراً آپ انگلی لگانا شروع کر دیں۔ فوکس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان سے نکلی ہوئی عبادات، قولی، میرے بدن کی عبادات، میرے مال کی عبادات، ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے۔ تو اس مضمون کو بھائی میں زیادہ نہیں پھیلاتا، اسی دفعہ بھی میں نے وضاحت کر دی تھی، اب بھی کی، الحمدللہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے وحدہ لا شریک ہونے پہ اوپر جو ہے وہ فرشتوں کی قسمیں جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں جن کی قسم ڈالی جا رہی ہے وہ بھی عظمت والے ہیں، اور جس کے اوپر قسم دی جا رہی ہے وہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کائنات کے کچھ دلائل دیے ہیں، اور پھر گفتگو ہماری آخرت کی طرف بڑھے گی۔ توجہ کیجیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی جو قطار بنا کر کھڑے ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت۔ یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں فرمایا، میں جب آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بلشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے آسمان سے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ جیسے کسی چیز کے اوپر بوجھ پڑ جائے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان جو ہے وہ فرشتوں کے اس بہت بڑے اجتماع کے پیش نظر چرچراتا ہے، اور اس کو چرچرانا بھی چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے اندر، صحابہ کے سامنے ہم نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کو کیا ہے؟ یہ سورہ فاتر میں مضمون نہیں گزرا؟ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے فقیر ہو سارے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، خیال سب کا رکھتا ہے، لیکن اگر تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارو گے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ جا کے پکارو۔ تم اس کے فقیر ہو، وہ غنی ہے اور حمید ہے، وہ چاہے وہیں یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کیسی بات ہے؟ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، نئی مخلوق لے آئے، اسے کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات کے اندر یہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کو ایک الہ ماننا، یہی سب سے بڑی حقیقت، اور اسی کے اوپر تو ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری محنت کا خلاصہ یہ، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی قطار بنا کر، والزاجرات زجرا، اور پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی حکم لیتے ہیں عذاب کا اور اس کو فوراً نافذ کر دیتے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، دوسرا معنی اللہ کا ذکر کرنے والے، تیسرا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لا کر اللہ کے رسولوں کو دینے والے، ان سب فرشتوں کی قسم۔ کیا قسم ہے؟ ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود حقیقی یقیناً ایک ہی ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ ذرا ٹیک چھوڑ دیں، آپ ٹیک چھوڑیں، آپ جی ذرا اپنی دائیں ہاتھ کی سیدھی انگلی رکھیں اور الرٹ رہیں، آپ سو رہے ہیں۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، ورب المشارق۔ پچھلی دفعہ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی اور میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اصل میں ہماری فزیکل ورلڈ کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا ہے، یہ بھی طبعی دنیا، لیکن جس طرح سورج جو ہے اس کے کئی مشرق ہیں، اس کے کئی مغرب ہیں، تو ایک سورج تو نہیں ہے، لامتناہی سورج ہے، لامتناہی جو ہے وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ کیوں جی؟ اگر ایک سورج کے جو ہے وہ مشارق اتنے زیادہ ہیں تو سب کے اکٹھے کیے جائیں گے تو حد ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ دکھاؤ پوری کائنات میں اتنے سیارے اور ستارے مختلف مشرقوں سے نکلنے والے، آج تک کبھی ڈیلے ہوا ہے؟ آج تک کبھی وہ ٹکرائے ہیں؟ اتنی تنظیم دیکھنے کے باوجود بھی تم جو ہے وہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو، کیوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للقواکب، بے شک ہم نے زینت دی ہے، خوبصورتی دی ہے دنیا کے آسمان کو۔ یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں ادنا کا مؤنث ہے۔ ادنا کے دو معنی ہوتے ہیں،
یہ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ عربی کے ماہرین بیٹھے ہیں. کیوں جی؟ ادنا کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے قربت، قریب کی چیز. دوسرا معنی ہے گھٹیا چیز. ادنا اعلیٰ نہیں پڑھتے، یعنی سب سے قریب یہ آسمان ہے، اور آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا قریب ہے. یہ ہمارے قریب ہے نا، ہم اس میں رہ رہے ہیں. آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے. اسی اعتبار سے اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ گئی گزری چیز ہے، گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں، وہ اعلیٰ ہے. اس اعتبار انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے زینت دی دنیا کے آسمان کو، بزینت الکواکب، ایک آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ خوبصورتی اس کو بخشی ہے. وحفظا، اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے. کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو حکم نازل، یہ سورہ سبا میں مضمون گزر چکا ہے، میں مختصر دہرا دیتا ہوں. صحیح حدیث کے اندر اس کی تشریح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے الحمدللہ، آپ نے سنی بھی ہے تفاسیر میں. اللہ تعالیٰ کو حکم جاری کرتے ہیں، وہ حکم پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر اس طرح فرشتے آگے سے آگے اس کو پہنچاتے ہیں. جب یہ آسمان دنیا تک وہ حکم آتا ہے تو کچھ سرکش شیاطین جو ہیں وہ ان کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ فرشتوں کی گفتگو میں سے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے وہ جن، تو پھر اگلے جن کو جا کے بتانے سے پہلے ہی اس کے جو ہے وہ شہاب ثاقب لگتا ہے، انگارہ لگتا ہے اور وہ جل جاتا ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ انگارہ اس کو بعد میں لگتا ہے، وہ خبر پہلے دے دیتا ہے. انگارہ بعد میں لگتا ہے، وہ خبر اگلے جن کو دے دیتا ہے، اور وہ پھر آ کر جو ہے وہ نجومیوں کو دیتا ہے. اور نجومی لوگ جو ہیں وہ اس کے ایک سچ کے اندر 100 جھوٹ ملا کے جو ہے وہ لوگوں کو مشہور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ غیب جاننے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بات ہے. یہ مضمون سورہ سبا میں گزر چکا ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اس مضمون کے اوپر جو ہے وہ احادیث مبارکہ بھی کہی ہیں. وحفظا من کل شیطان مارد. جب قرآن مجید نازل ہوا، چھونا شروع ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان کے اوپر اتنے سخت پہرے لگ گئے اور شیاطین کا داخلہ وہاں بند ہو گیا، تو ابلیس شیطان جو سب سے بڑا ہے اس نے ایک مجلس مقرر کی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے. ابلیس شیطان نے مقرر کی مجلس. اس نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ ہمارا آنا جانا پہلے تھا، پہلے بھی مشکلات تھیں، لیکن اب مشکلات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی. تو جاؤ ذرا زمین کے اوپر سیر کرو، چکر لگاؤ، پتہ کرو، معلومات حاصل کرو. کوئی دائیں لشکر گیا، کوئی ان کا جنوں کا، کوئی بائیں، کوئی ادھر ادھر زمین کے اوپر سب طرف پھیل گیا. تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی وادی نخلا کے اندر تہجد کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ جن جو وہاں جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر مسلمان ہو کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی خبر جو ہے وہ سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں دیا کہ مضمون وہ آ رہا ہے. تو یہ خبر جب انہوں نے پوچھی بتائی جا کے پھر اپنے بڑے سردار کو، تو انہوں نے کہا ہاں حقیقت یہ ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آسمان کے اوپر جو اتنے پہرے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عظیم حادثہ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اللہ کی آخری کتاب نازل ہو رہی ہے کی بات. حفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے. لا یسمعون، یہ ذرا سنیے، ایک لفظ ہوتا ہے سین میم عین سما جسے ہم کہتے ہیں سننا، ایک ہے سمعون، یہ تشدید کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کر کے بھی سننا چاہیں نہیں سن سکیں گے. سمجھ آگے بات؟ اس میں ذرا معنی بڑھ گیا. لا یسمعون، تاکہ وہ نہ سن پائیں باتیں، الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی. عالم بالا سے مراد کیا ہے؟ آسمان کے اوپر موجود فرشتوں کی باتوں کو سن نہ سکیں. ویقذفون، اور ان پر شعلے پھینکے جاتے ہیں. قذف اسی سے ہے نا، حد قذف. قذف کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر الزام لگا دینا جھوٹا، اسے بھی قذف کہتے ہیں. تو کوئی چیز کسی کے مارنا، کوئی پتھر یا کوئی اس طرح کی چیز، اسے بھی قذف کہتے ہیں. یہ پیسے ویسے. وَيُقْذَفُونَ، اور ان پر شعلے پھینکے جاتے ہیں. مِن كُلِّ جانب، ہر جانب سے ان پر شعلے آتے ہیں. دُحُورًا، کس لیے؟ اس کا معنی ہوتا ہے بگانا. دُحُورًا، ان کو بگانے کے لیے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب واصب، عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا. یہ تو دنیا میں عذاب ہے، اور ان کے اس کفر اور شرک اور ان کی سرکشی کے پیش نظر اگر یہ مسلمان نہیں آئیں گے تو پھر آخرت کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب واصب، عذاب ہمیشہ رہنے والا. توجہ ہے جی. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو اچک لے. إِلَّا مَنْ،
خطف الخطفتہ، مگر جو اچک لے یا کو حاصل کر لے شیطان، الخطفتہ یعنی کہ کوئی بات جھٹ سے فوراً اگر کوئی بات وہ کوئی آدمی جو ہے بہت ساری باتوں میں سے اخذ کر لے یا سن لے فرشتوں کی باتوں میں سے، فَأَتْبَعَهُ تو اس کے پیچھے لگتا ہے شِهَابٌ ثَاقِبٌ ایک شعلہ چمکتا ہوا، فَأَتْبَعَهُ تو اس کے پیچھے لگتا ہے شِهَابٌ ثَاقِبٌ ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ غور کیا آپ نے یہ مضمون یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ قرآن حکیم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو مکہ والے الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کسی کاہن سے تعلیم لیتے ہیں، کسی ساحر سے تعلیم لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ساحر اور کاہن تو بہت دور کی بات ہے، ان کو خبر دینے والے سرکش جنوں کی بھی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، ان سرکش جنوں کی بھی پہنچ وہاں تک نہیں ہے کہ وہ کسی عام فرشتے کی بات بھی سن لیں۔ یہ قرآن حکیم اس کا سننا تو محال ہے، اس لیے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں یہ ہے کتاب، وہاں تو بڑے مقرب فرشتے صرف اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کرام برارہ آتا نہیں ہے، سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے، اور پھر وہاں سے کون لے کے آتا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر وہ جب آتے ہیں تو ان کے ارد گرد بھی پورے فرشتوں کی ایک گھیراؤ ہوتا ہے، اکیلے نہیں آتے جبریل علیہ السلام، سنو ذرا بات، یہ سورہ جن میں آئے گا یہ مضمون، وہ بھی پورے حصار میں آتے ہیں، اور پھر آ کر وہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب مبین کو نازل کرتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اور جیسے ان کی شان ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اور پھر اس کو ہم نے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، جو ساری رات سلامتی والی ہے، اور حقیقت بات میں ذرا سمجھو، اس سورۃ القدر کا معنی بھی سمجھ لو، وہاں آتا ہے نا یہ رات صبح تک سلامتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے بڑی سلامتی کیا ہے کہ یہ رات پوری کی پوری اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے نزول کے لیے جب مختص کی ہے تو کسی قسم کے شیاطین اور سرکش شیطانوں کا وہاں پر پہنچنا محال ہے، اس سے سلامتی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا نزول لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول جو ہے وہ اس کا جمع کرنا لوح محفوظ میں، پھر اس قرآن کا یک بارگی نازل کرنا آسمان دنیا پر، پھر اس کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یہ اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آئے گی ان آیات مبارکوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے؟ آگے چلیے جی۔ اب دو ہی مشرکین کے دو ہی بڑے ان کے فساد ہیں، آخرت نہ ماننا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ اب پہلا حصہ سورت کا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلا حصہ شروع ہے، فاستفتہم، توجہ ہے جی، آپ ان سے پوچھئے، فاستفتہم، سو آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقاً، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں، ام من خلقنا، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی اس کائنات کو، انا خلقناہم، بے شک ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، من طین لازب، چپکنے والی لیسدار مٹی سے۔ اب یہ دیکھیے یہ مٹی کی جو ہے وہ شکلیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے، جنرل بھی ایک بات کی، ارض، زمین سے، تمہیں پیدا کیا زمین سے۔ پھر نمبر 2 تراب، خشک مٹی، کون سی؟ خشک مٹی، تراب۔ پھر طین لازب، یعنی جو مٹی جو ہے جس کے اندر آپ کوئی چیز وہ توڑی وغیرہ ڈال دیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ لیسدار ہو جاتی ہے، وہ طین لازب اس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے کون سی مٹی ہوگی؟ ہمائم مسنون، پھر اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے منزلیں بیان کی۔ چوتھی، 5ویں سلسال، پھر سلسال قلفخار۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ مراحل قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں ایک مرحلہ بیان کیا گیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے چمکنے والی لیسدار مٹی سے۔ اب میں نے کہا اسی طرح ہی اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ذرا فاستفتہم، وہ پھر آگے ایک سوال ہے، کافی آگے جا کے وہ سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے، وہ آیت مبارکہ نمبر 149 ہے، بس سن لیں ذرا، سن لیں۔ فاستفتہم، سو آپ ان سے پوچھئے، آلی ربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ اپنے لیے یہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کے مقابلے میں حقیر ہیں یا گھٹیاں ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ یہ اصل میں مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے تو جو ہے وہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں اور بیٹیاں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے جو ہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں مقرر کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے
کہ یہ ہمارے سفارشی ہو جائیں گے وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بیٹیوں کی شفقت اور محبت کے مقابلے کے اندر عاجز آ جاتا ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو ہماری بات بھی جو ہے جب یہ بیٹیاں جب سفارش کریں گی تو اللہ تعالیٰ مان لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے، اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ کسی سے عاجز آئے۔ تو یہ دو سوال ہو گئے۔ پہلا حصہ ان کا انکار قیامت، اس کا آگے جواب آئے گا۔ یہ دوسرا حصہ یہاں سے سورہ مبارکہ کا ہے۔ یہ دونوں مضامین جو ہیں ان دونوں کے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ ہے اصل میں ان کے جو ہے وہ شرک کی مذمت۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آئیے اب دوبارہ چلتے ہیں۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تعجب کیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کائنات کے ان سارے مظاہر کو دیکھ کر تعجب اور حیرانگی اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ، جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ آپ جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ہونے کی دلائل دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب وہ انہیں نصیحت کی جائے، لَا يَذْكُرُونَ، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأُوا، پھر وَإِذَا رَأُوا، اور جب وہ دیکھتے ہیں آیتن، کوئی نشانی ہے، یہ میں نے کہا ہے یہ کوئی بڑی نشانی کے معنی میں نکرہ ہے، تو اس لیے وَإِذَا رَأُوا آیتن، نکرہ جو ہے وہ کسی چیز کے حقیر ہونے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کے عظیم ہونے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں عظیم معنوں میں آیا ہے، اسے نکرہ تعظیمی کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأُوا آیتن، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی بڑی، یستسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیے وہ پیچھے کیا ہے، آیت مبارکہ نمبر 12 میں کیا ہے؟ وَيَسْخُرُونَ، جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ یستسخرون، اس میں الفاظ کا اضافہ ہے، اس کا مطلب خوب مذاق اڑاتے ہیں، بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن نعوذ باللہ، الا سحر مبین، مگر کھلا ہوا جادو۔ اذا متنا وکنا ترابا، یہ مضمون چونکہ آسان ہے، اب گفتگو کافی ہو چکی ہے تو اس کو ہم جلدی جلدی ختم کر لیتے ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، اور وکنا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابا مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا بلا شبہ ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے یہاں ان کے اندر جو ہے ان کا جو انکار ہے اس کی شدت بیان ہو رہی، دو دفعہ سوال ہے، سوال تو ایک دفعہ ہی کافی تھا، دو دفعہ، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا بلا شبہ ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دو دفعہ۔ اور آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کوئی بندہ تازہ مر جائے تو اس کا اٹھنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے، تو وہ ہمارے باؤ اجداد جو صدیوں پہلے چلے گئے ان کا تو کوئی نام نشان نہیں رہا، وہ بھی اٹھ جائیں گے۔ کل، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، ہاں، کیوں نہیں، وانتم، اور تم بھی، داخرون، اور اس دن قیامت والے دن پھر تم ذلیل و خوار بھی ہو گئے، اس عذاب کی وجہ سے تم مان نہیں رہے، اگر تم مان جاؤ گے تو پھر عزت والے ہو گئے، اللہ تمہارے ایمان کی قدر کریں گے، لیکن نہیں مانو گے تو اٹھو گے بھی اور ساتھ ساتھ ذلیل و خوار بھی ہو گئے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سو بس، ہیا وہ اٹھانا یعنی وہ دوبارہ اٹھنا، زجرۃ واحدۃ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا، پھر اچانک، ہم ينظرون، وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ مضمون سورہ یاسین میں گزرا ہے، تو کہتے ہیں کس نے ہمیں جو ہے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور کس نے ہمیں جو ہے وہ ہماری خوابگاہ اور قبروں سے اٹھا دیا ہے، یہ تو سچ جو ہے وہ اللہ کے رسول سچی کہتے تھے، تو ان کا وعدہ بالکل، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، رحمت، یہ تو اللہ کے رسول سچی کہتے تھے، اور آج ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ توجہ کیجئے، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، یا ویلنا، ہمارے لیے افسوس، هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو جزا کا دن ہے، آج تو پورا بدلہ نیکی اور بدی کا ملنے والا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ھذا یہی ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ جو کانا ہے، یہ کئی دفعہ یہ بات آئی ہے، یہ مضارع کا صیغہ جو ہے کانا کے ساتھ اگر مضارع کا صیغہ، یہ مضارع کا ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ عربی کے اندر ایک ماضی ہوتا ہے اور مضارع کے اندر دونوں معنی ہوتی ہیں، کون کون سے؟ حال بھی، مستقبل بھی، حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے شروع میں کانا آ جائے پھر وہ بن جائے گا ماضی استمراری، ہیبیچول ایکشن ان دا پاسٹ۔
وہ جایا کرتا تھا، وہ دوڑا کرتا تھا، وہ کھایا کرتا تھا، وہ سویا کرتا تھا، وہ پہنا کرتا تھا. یہ ساری جو اسے کہتے ہیں ہیبیچول ایکشن ان دا پاس، ماضی استمراری. تو یہ ایک دفعہ انہوں نے انکار نہیں کیا، اس لیے یہاں پر لفظ سنیے ذرا غور کی، ھذا یوم الفصل، یہی ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون. کانا کانا، کانو، کانت، کانتا، یہ کانا کی پیچھے گردان مضارع کے ساتھ پوری آئے گی، 14 صیغے مضارع کے، 14 صیغے کانا کے. تو جب تکذبون آیا تو اس کے ساتھ صیغہ بھی کنتم آیا. واحد آئے گا تو کانا آئے گا، تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو کانا آئے گا، مذکر اور غائب کا جمع میں آئے گا تو کانو آئے گا. اس طرح یہ سمجھ آ گئی. تو یعنی یہ جو تم دنیا کے اندر یہ کام ایک دفعہ نہیں، تم مسلسل کرتے رہے ہو. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے فیصلے کا دن وہ جو تم اس کو جھٹلاتے.